السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے جزا نہیں دے سکتا، اور نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کو مدد حاصل ہو سکے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت اور ترجمانی بھی ہم نے سماعت کی۔ یہاں پر ان آیات کے اندر بگاڑ کے اسباب کے تعلق سے گفتگو اور رہنمائی جو ہم کو ملتی ہے۔ حکمت دعوت اور تبلیغ کا ایک اہم نقطہ ہے کہ مخاطب کو اچھے نام سے پکارا جائے۔ دعوت کا جو کام، تبلیغ کا جو بھی ہے، تو سامنے والے کو اچھے نام سے پکارا جائے، اور اگر مخاطب کسی بزرگ ہستی یا مشہور شخصیت کی اولاد میں ہو تو اس کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اے بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا گیا۔ اسر کے معنی بندے کے ہوتے ہیں اور غلام، اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے، یعنی اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جن کی اولاد یہودی تھی، یہ ان کی طرف منسوب تھے اور ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مخاطب کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں یاد دلا کر ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ابھارنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ یہی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ بندے عملاً اس کے بندے بن کر رہیں، غلام بن کر رہیں۔ مالک آقا اللہ ہے، ہم مخلوق انسان جو ہے اس کے بندے اور غلام ہیں، اور بندے بن کر رہیں، شکر گزار بن کر زندگی گزاریں، اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، اور وہ روش اختیار کریں جو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء علیہ السلام کی روش تھی۔ چنانچہ فرمایا، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہر انسان پر ہر آن ہو رہی ہے۔ داعی اسلام کے لیے تبلیغ کا یہ طرز اور انداز ایسا ہے کہ اس سے ہر مبلغ ہر جگہ ہر حالت میں کام لے سکتا ہے۔ کون سا انسان ہے جس کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور تخلیقی عمل کے دوران یا پیدائش کے بعد شیر خوارگی، بچپن، لڑکپن اور جوانی اور زندگی کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا نہ رہا ہو؟ اس لیے نعمتیں یاد دلا کر اور جذبہ شکر ابھار کر بندگی رب کی دعوت دینا ہر جگہ ممکن اور مفید ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی دوسری آیات پیش کرنا بھی مفید ہوگا۔ مثال کے طور پر وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرما رہا کہ اگر تم نعمتیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مخاطب پر اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی نوازش ہو، خصوصی کرم اور احسان ہو تو اسے بھی جتلانا چاہیے۔
مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد دی ہے، مال اور دولت سے نوازا ہے، کوٹھی اور کار عطا کی ہے، یا جوانی اور صحت سے نوازا ہے، امن اور عافیت سے ہمکنار کیا، عہدہ اور منصب دیا ہے، فلاں ہنر اور کمال عطا کیا ہے، چنانچہ فرمایا اے بنی اسرائیل میرے خصوصی کرم کو یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی تم کو امامت اور رہنمائی اور دعوت دین کے منصب پر فائز کیا تھا، شہادت حق کے فریضے سے سرفراز کیا تھا، اقامت دین کی ذمہ داری تم پر ڈالی تھی۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اتباع میں وہی فریضہ ادا کرو جو اس سے پہلے تم پر عائد تھا۔ یہ تینوں نقطے آیت نمبر 47 سے عکس ہوتے ہیں۔ اب اگلی آیت پر غور کریں۔ سوال یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے؟ پہلی آیت میں بنی اسرائیل سے عام نعمتوں اور خصوصی احسانات کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح، بندگی رب اور خلافت کی ذمہ داریاں اور دعوت اور تبلیغ دین کے فریضے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو اور کوشش کرو جس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی معاوضہ بھی قبول نہ ہوگا، نہ کہیں سے کوئی امداد میسر آئے گی۔ ان دونوں باتوں میں تعلق کیا ہے؟ اللہ کا کلام تو انمیل بے جوڑ باتوں سے پاک ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جو منصب جلیل یعنی اونچا مقام حاصل تھا، اس کی طرف پہلی آیت میں متوجہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ تم سے یہ منصب چھین گیا پھر بھی کرنے کا کام یہی ہے۔ اب تمہیں یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنا ہے۔ دوسری آیت میں معزولی کے اسباب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہارے منصب سے تمہیں جن ذہنی اور اخلاقی، سماجی اور سیاسی اور شخصی، خاندانی اور قومی غفلتوں اور برائیوں یہ دوسری آیت میں معزولی کے اسباب کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہارے منصب سے تمہیں جن ذہنی اور اخلاقی، سماجی اور سیاسی اور شخصی، خاندانی اور قومی غفلتوں اور برائیوں کی وجہ سے دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب سے معزول کیا گیا۔ ان کا اصل سبب یہ تھا کہ تمہارا عقیدہ آخرت بگڑ گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگے تھے کہ دنیا میں مجرم اپنے جرم کی سزا پانے سے کئی طرح بچ جاتا ہے، انہی ہتھ کنڈوں سے آخرت میں بھی بچا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ پیر صاحب یا پنڈت جی یا پوپ یا پادری یا پیشوا اور پارٹی لیڈر کے بجائے کوئی مرید، کوئی چیلا یا کوئی عقیدت مند یا کوئی پیرو یا پارٹی ورکر اپنے رہنما کو بچانے کے لیے خود سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیشوا بچ جاتا ہے اور پیرو پھانسی چڑھ جاتا ہے، جیل پہنچ جاتا یا جرمانہ بھر دیتا۔ دوسرا طریقہ جرم کی سزا پانے سے چھوٹ جانے کا یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو کوئی تگڑی سفارش میسر آ جاتی ہے اور حاکم یا حکومت اس سفارش کرنے والے کے دباؤ میں آ کر یا اس سے تعلقات کی وجہ سے یا کسی مفاد یا نقصان کے اندیشے کی وجہ سے اس کی سفارش کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ جرم کی سزا سے محفوظ رہنے یا چھوٹ جانے کا یہ ہے کہ مجرم دولت مند ہے اور وہ صرف مٹھیاں گرم نہیں کرتا، جیبیں ہی نہیں تجوریاں تک بھر دیتا ہے۔ اس طرح مجرم ہوتے ہوئے بھی جرم کی سزا محفوظ رہتا ہے۔ چوتھی شکل جرم کی سزا بھگتنے سے
بچنے کی دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب کے مریدوں کی بھیڑ، گرو جی کے چیلوں کا دل بادل، پوپ اور پادری صاحب کی ہمنوا حکومت کی فوج یا پارٹی لیڈر کو چھڑانے کے لیے پارٹی سے وابستہ عوام کا ریلا آتا ہے اور اپنے مجرم کو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال کر کے حوالات کا قفل یا جیل کا پھاٹک توڑ کر نکال کر لے جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ اور اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا سکیں گے اور ہم اپنے جرائم کی سزا پانے سے بچ جائیں گے۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہم، اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ ہاں، اگر دوزخ میں جانا ہی پڑا تو چند روز کے لیے جانا ہوگا، اس کے بعد چین کی بنسری بجائیں گے اور آرام سے جنت میں گل چھرے اڑائیں گے۔ یہ تھا ان کے عقیدے آخرت کا بگاڑ۔ کس کا؟ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا اور دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں ان کو۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بگاڑ اپنے آپ کو بری کر لینے سے آخرت کا بگاڑ اس کا سبب بنا۔ اس لیے ان کے جواب میں فرمایا گیا اس دن سے بچو جس دن کوئی کسی کے بدلے میں سزا نہیں پا سکے گا اور نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا۔ قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ نفس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ مجرموں کو کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس طرح کی آیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کے لیے اس دن ان میں سے ایک ایسی حالت ہوگی کہ کسی دوسرے کے لیے کچھ کر سکنے کے واسطے سوچنے کا بھی اسے موقع نہ ہوگا۔ یا مثلاً ایک اور جگہ ارشاد ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، یعنی ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنی کسی اولاد کے لیے کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ دنیا میں ماں باپ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن وہاں پر باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، نہ اولاد باپ کے لیے کر سکے گی اور نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی فدیہ یا کچھ بدلہ دے سکے گی۔ یا مثلاً فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت ان مجرموں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دوزخی کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یعنی دنیا میں تو ہم اسی بھروسے پر زندگی گزارتے رہے کہ فلاں دیوی، فلاں دیوتا، فلاں پیر، مرشد اور شیخ اور ولی اللہ ہمیں بچا لیں گے۔ ہم چونکہ فلاں محبوب اللہ کی اولاد میں ہیں، فلاں خدا کے پیارے کے دامن گرفتہ ہیں، فلاں محبوب خدا کی امت میں ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے، اپنے اخلاق کو سدھارنے اور اپنے اعمال کو صالح بنانے کی پاکیزگی نفس اور پاکیزگی اخلاق اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو بہرحال بخشے ہی جائیں گے، مگر یہاں آخرت میں تو عالم ہی کچھ دوسرا ہے، یہاں تو کوئی سفارشی میسر نہیں آ رہا۔ ہم جن دوستوں اور محبوبوں کے سہارے جی رہے تھے ان میں سے کوئی یہاں ہمدردی کا دم بھرنے والا اور مصیبت سے بچانے والا کہیں نہیں نظر آ رہا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، یعنی ان میں سے کسی سے کوئی فدیہ
ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر سونا بھی اگر وہ بدلے میں دیں تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، یعنی یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا اگر ان کو دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ میسر ہو اور اتنا اور بھی میسر آ جائے تاکہ وہ معاوضے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب کے عوض، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا سونا ایک تو ملنا ہی مشکل ہے، اور مل بھی گیا، پیش بھی گیا تو فدیے میں جو ہے وہ بچا نہیں پائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو کرنسی چلنے والی ہوگی کون سی؟ نیکیوں کی کرنسی ہوگی، وہاں نیکیوں کا ہوگی، اور حقوق العباد میں تو معاملہ بہت ڈینجر رہیں گا۔ کسی کا حق مارا گیا تو مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت اللہ تعالی ہماری نیکیاں اس کے جھولی میں ڈال دے گا۔ تو بہت نفسا نفسی کا عالم، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتا، یاد دلاتا ہے۔ ہم اگر اس کو اوجھل رکھیں، ہم کتابوں میں بند ہی رہنے دیں، ہم اسے پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ڈالیں گے، وقت گزرتا جائے گا تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمارا خسارہ ہوگا۔ آگے ایک جگہ ارشاد ہے لا بیع فیہ ولا قلال، آخرت میں جرم کی پاداش سے بچنے کے لیے نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ دوستی ہی کام آئے گی، نہ جو چیز دوستی کام آئے گی اور نہ خرید و فروخت کام آئے گی۔ ایک اور جگہ ہے فما لہ من قوت ولا ناصر، یعنی مجرم کو وہاں کوئی قوت و طاقت حاصل نہ ہوگی جس سے کام لے کر وہ سزا سے چھوٹ جائے، اور نہ کوئی مددگار میسر آئے گا جو جرم کی سزا سے اسے بچا لے۔ غرض کہ اس بھروسے پر زندگی گزارنا کہ میرے بدلے میں دوسرا کوئی سزا بھگت لے گا، یا مجھے کسی کی سفارش جہنم سے بچا لے گی، یا میں فدیہ اور معاوضہ دے کر چھوٹ جاؤں گا، یا مجھے کوئی ایسی مدد حاصل ہو جائے گی جو اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا لے گی، خدا کے باغیوں، سرکشوں اور نافرمانوں کے لیے بھی مناسب اور صحیح نہیں ہے، اور اہل ایمان کے لیے تو یہ روش ہرگز زیب نہیں دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بیجا جسارت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اخلاقی اور عملی بگاڑ نے جو نت نئی شکلیں اختیار کی تھیں، اور وہ عمل خیر میں کوتاہ ہو گئے تھے اور عمل شر میں بے فکری کے ساتھ ڈوبتے چلے جا رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا عقیدہ آخرت بگڑ گیا تھا۔ عقیدہ آخرت بگڑنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس میں جہالت کو بھی دخل تھا۔ عقیدہ آخرت بگڑنے کی وجہ دیکھو کیا ہے، جہالت کو بھی دخل تھا، نفس پرستی تھی، خواہشات کے آگے ہتھیار ڈالنے کو بھی دخل تھا، اللہ کی صفات میں غور و فکر نہ کرنا بھی اس کا ایک سبب تھا، اللہ کی کتاب کے الفاظ کی تلاوت ہی کو کافی سمجھ لینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صرف عقیدت مندی اور غلو آمیز محبت کے خود ساختہ تصورات کو بھی دخل تھا، کتاب اللہ میں تدبر اور تفکر سے گریز، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، پاکیزگی نفس اور طہارت عمل اور اخلاق کی ضرورت سے غفلت، بلکہ مجرمانہ غفلت، خود ساختہ تصور خدا، خود ساختہ تصور رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم، خود ساختہ تصور آخرت، یہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو بد عقیدہ، بد عمل اور بد اخلاق بنا دیا تھا، اور ان کا علاج اب یہی تھا کہ ان کو باقاعدہ منصب امامت سے معزول کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کی، بندگی رب اختیار کرنے اور خلافت کی ذمہ داری انجام دینے کی دعوت دی جائے، اور ان کی ذہنی، اخلاقی اور عملی اصلاح کی طرف انہیں متوجہ کیا جائے، اور عقیدہ آخرت کو صحیح شکل میں
ان کے سامنے رکھ کر وہاں کے عذاب سے بچنے پر ابھارا اور آمادہ کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رسوا نہ کرے، ہمیں باعزت رکھے، دوزخ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے اور جنت میں ڈالے، اور ہمیں مرے دم تک عزت سے رکھ، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عزت سے رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔